is coming, whether you like it or not. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. Climate change. انسان کو اپنی بقا کے لیے جن مشکلات کا سامنا ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کا ہے۔ کلائمیٹ چینج جس سے ہماری ناآشنائی کے لیے محض یہ مثال ہی کافی ہے کہ ہم ابھی تک اس کے لیے کوئی مناسب لفظ دریافت نہیں کر سکے۔ کبھی اسے موسمیاتی تبدیلی کہتے ہیں تو کبھی ماحولیاتی تبدیلی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہے جس میں لانگ ٹرم چینجز ہوں، 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد جو چینجز آتی ہے یہ کلائمیٹ چینج نہیں ہوتی، یہ لوکل چینجز ہیں۔ دس از کالڈ دا ویدر چینج۔ 100 سال کے ڈیٹے کی بیس پہ جو چینج ہے وہ کلائمیٹ چینج ہوتی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی بنیادی طور پہ انسانیت کو درپیش 21ویں صدی میں سب سے بڑا چیلنج ہے، جس کا تھرو آؤٹ دا ورلڈ انسان جو ہے اس موسمیاتی تبدیلی، اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ اس کو اس وقت فیس کر رہے ہیں۔ جو چیز جل رہی ہے جس سے دھواں اٹھ رہا ہے وہ گرین ہاؤس گیسز بنا رہا ہے اور وہ کلائمیٹ کو افیکٹ کرتا ہے۔ انڈسٹریل ایج جب شروع ہوئی ہے اور انسانوں نے بڑی تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سے نئی انوویشنز اینڈ انوینشنز کی، اس کے نتیجے میں انڈسٹری ڈیولپ ہوئی، تو اگرچہ اس نئی جو فیز ہے، جو انڈسٹریل ایج ہے، اس کے آنے سے انسان کی معاشی حالت اور وے آف لیونگ تو بہت امپروو ہوا، لیکن اس کا جو سب سے بڑا ریپرکشن یا ان وانٹیڈ جو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ ماحول میں بڑی تیزی سے ماحولیاتی آلودگی اور گرین ہاؤس گیسز جو ہیں اس کی شرح میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس کی، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، میتھین ہے اینڈ مینی ادر گیسز جو ذمہ دار ہیں گرین ہاؤس ایفیکٹ سے کہ سورج کی ہیٹ کو بجائے اسپیس میں جانے سے واپس بھیجتی ہے۔ گرین ہاؤس گیسز ہیں یہ یونیفارملی زمین کے ارد گرد جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں، لہٰذا جہاں جہاں پہ یہ برف کے ریزروائرز ہیں اور جو ایکو سسٹم ہے جس کے نتیجے میں موسم جو ہیں وہ اپنے وقت پہ آتے جاتے ہیں، وہ سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ بڑی بینچ مارک کانفرنس ہوئی تھی پیرس کے اندر 2015 کے اندر، تو اس میں انسانیت نے طے کیا تھا کہ ہم نے جو ہے اب دنیا کے ٹیمپریچر کو بڑھنے سے کیسے روکنا ہے اور اس کو پری انڈسٹریل ایج سے جسٹ 1.5% اوپر تک لے کر جانے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے بعد عالمی درجہ حرارت کے اضافے میں تقریباً 30% تک تیزی آئی ہے، جو ماحولیاتی تبدیلی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ جب زمین کا درجہ حرارت بڑھے گا تو گلیشیئر میلٹ ہونے شروع ہو جائیں گے اور پھر کیا ہوگا، فلڈز آئیں گے، اور وہ جو گلیشیئر جو ہم نے 100 200 400 سال کے لیے اپنی نئی آنے والی جنریشن کے لیے رکھا تھا وہ جلدی میلٹ ہو جائیں گے اور پانی ویسٹ ہو کے سمندر میں جائے گا۔ ماہرین کے مطابق K2 اور ماؤنٹ ایورسٹ کے پہاڑ 1 صدی سے بھی کم عرصہ میں خالی چٹانوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ فضائی آلودگی اور بڑھتے درجہ حرارت سے برف پگھلنے کا عمل تیز ہو سکتا ہے۔ ان تبدیلیوں سے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، بھارت، چین، پال براہ راست متاثر ہوں گے۔ پاکستان جو ہے وہ کاربن بجٹ میں سے 0.75% ہی گرین ہاؤس گیسز ایمیشن کرتا ہے، لیکن اگر ریسیونگ اینڈ پہ دیکھے جائیں تو ماحولیاتی تبدیلی جو اس گرین ہاؤس گیسز ایمیشنز کے نتیجے میں واقع ہو رہی ہیں، اس میں زیادہ تر جو نیگیٹو امپیکٹس اس کے آتے ہیں ان میں دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے۔ قدرتی وجوہات کے علاوہ اس ماحولیاتی تبدیلی کی چند بڑی وجوہات ایسی بھی ہیں جن کا ماخذ انسان کی اپنی سرگرمیاں ہیں۔ جب کیٹل فارمنگ شروع کی تو میتھین گیس جو ہے اس کا اخراج ہو رہا ہے، وہ بھی گرین ہاؤس گیسز میں ایڈ ہو رہی ہیں۔ انسان کو اپنی ایگریکلچر پریکٹسز اور اپنی ڈیری فارمنگ جو ہے ان کو کارٹوسائز کرنا چاہیے، اس کو امپروو کرنا چاہیے، اس کے جو کلائمیٹ چینج فرینڈلی سلوشنز، ایکو فرینڈلی سلوشنز جو ہیں ان کو لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ انسان آبادیاں بسانے کے لیے جنگلات کا بے دریغ کٹاؤ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے صنعتی سرگرمیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ منفی اقدام انسان کی بقا کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو درخت لگائے ہیں انسان کے لنگز ہیں، یہ ہم نے ان کو بے دردی سے کاٹا جو کہ ہمیں آکسیجن پرووائڈ کرتے تھے۔ اب ڈیفارسٹیشن کے ساتھ ساتھ ہمارے زمین کا درجہ حرارت بھی بڑھنا شروع ہو گیا۔ اب اس ووڈ کو جلاتے بھی ہیں ہم لوگ، اس جلانے کے ساتھ بھی آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ پروڈیوس ہو رہی ہے۔ تو اب دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جو اس وقت کا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہماری بقا کا ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ڈس بیلنس کر دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجوہات میں سے ایک
دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے جو 2050 میں تقریباً 10 ارب تک ہو جائے گی۔ ایک طرف گلیشیئرز پگھل رہے ہیں تو دوسری طرف آبادی میں بے دریغ اضافہ باعث تشویش ہے۔ I have a serious concern about media. ہمارا میڈیا سوائے پالیٹکس کے کوئی ایسے سینسٹیو ایشوز کو ٹچ نہیں کر رہا جس کو کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب اتنے چینلز کھلے ہیں، کوئی ایسا انوائرمنٹ کے چینل ایک بھی نہیں بنا۔ لوگوں کو یہ شعور دلوانا اور ان میں یہ اہمیت اجاگر کرنا رینیویبل انرجی سورسز کی، یہ میڈیا کا کام۔ ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنی آبادی کو کم کرنا ہوگا۔ آبادی کم ہوگی تو ہمارے جو ریسورسز ہیں وہ کم خرچ ہوں گے، ریسورسز کم خرچ ہوں گے تو ہمارے گھر کم بنیں گے۔ تو یہ سارا وہ ریورس پروسیس ہے۔ لوگوں کو قائل کرنا صحافت اور ریاست نے ہے کہ اپنی آبادی کو ہم اپنے ریسورسز کے اکارڈنگلی جو ہیں وہ ٹیپ کریں اور اس کے مطابق اس کو ہم ڈھالیں۔ اسکول KG لیول سے، کالج لیول سے، یونیورسٹی لیول سے سیریس تھاٹ دیں اس کے اوپر۔ موسمیاتی تبدیلی سے نپٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو ممکن ہے ہماری زمین اپنی موجودہ حیت کھو بیٹھے اور انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے۔ گرین ہاؤس گیسز جو امیشنز ہیں نا اس کو کٹ ٹو سائز کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایک ملک کی کنٹریبیوشن کافی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کو اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے، لیکن زیادہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ ممالک جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہیں، جہاں پہ گرین ہاؤس گیسز امیشن ہونے کی شرح بہت زیادہ ہے، خصوصاً جو دنیا کے امیر ممالک ہیں، ان پہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاں گرین ہاؤس گیسز کو کم سے کم کریں۔ یاد رہے کہ انسان کی بقا اسی زمین سے جڑی ہے، اور اگر انسان اس کے ماحول کے لیے خطرہ رہے گا تو اس کا ماحول بھی انسان کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ Now must be our moment for action.